وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہے جو آج تراویح میں تلاوت کی گئی. اس آیت پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ربا یعنی سود کی برائی کو بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں ایک صاف ستھرا معاشرہ عطا فرمایا ہے. معاشرے میں حسن اور خوبی جن باتوں سے پیدا ہوتی ہیں وہ باتیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائی اور بتلائی. اور معاشرے میں برائی، فساد اور بگاڑ جن چیزوں سے پیدا ہوتا ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں بتلا دیا تاکہ ہم اس سے باز آ جائے، دور رہیں. معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنے والی اور معاشرے کو تباہی کے دہانے پر لے جانے والی ایک وبا سود بھی ہے جس کو عربی زبان میں ربا کہا جاتا ہے. قرآن کریم میں ربا کا لفظ متعدد مقامات پر آیا ہے. ہم لوگ اس کا ترجمہ سود سے کرتے ہیں. یہ مجبوراً ترجمہ کیا گیا، ورنہ ربا کا دائرہ اور مفہوم بہت وسیع ہے. اہل عرب مختلف برائیوں میں مبتلا تھے. ان میں ایک برائی قرض میں ربا اور سود کی بھی تھی، جس کی شکل یہ ہوتی کہ اگر کوئی آدمی کسی سے قرض لیتا، مثلا 1 مہینے کے وعدے پر 10,000 روپے قرض لیے اور 1 مہینے میں وہ ادا کر دیے تب تو ٹھیک، لیکن اگر 1 مہینے میں یعنی متعینہ مدت میں ادا نہ کر سکا
تو زیادتی کے ساتھ، سود کے ساتھ وصول کیا جاتا، اسی کا نام ربا ہے، سود ہے، جس سے قرآن کریم نے بھی روکا اور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا۔ چنانچہ آقا کا ارشاد ہے، کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر وہ قرض جس سے نفع اٹھایا جائے وہ ربا ہے، سود ہے، حرام ہے۔ اسی طرح اہل عرب میں ایک برائی تجارتی سود کی بھی تھی، اور وہ تجارتی سود میں ربا میں بہت زیادہ مبتلا تھے، جس کا ایک واقعہ میں آپ کو بتلاؤں کہ ایک قبیلہ ہے بنو ثقیف، اس کی ایک شاخ ہے بنو عمر، دوسری طرف ایک قبیلہ ہے بنو مخزوم، اس کی شاخ ہے بنو مغیرہ۔ تو بنو عمر اور بنو مغیرہ میں تجارتی سود کے لین دین کا بڑا رواج تھا، اور بہت زیادہ اس برائی میں مبتلا تھے۔ پہلے بنو مغیرہ مسلمان ہوئے، اور سن ہجری 9 میں بنو عمر بھی مسلمان ہو گئے۔ بنو عمر کی ایک سودی بڑی رقم بنو مغیرہ سے وصول کرنا باقی تھی، جس کا انہوں نے اسلام لانے کے بعد بنو مغیرہ سے مطالبہ کیا کہ ہماری یہ سودی رقم ہمیں لوٹا دو۔ بنو مغیرہ نے صاف جواب میں کہا، ہم لوگ اسلام لے آئے ہیں، مسلمان ہو چکے ہیں، اس لیے ہم یہ رقم تمہیں ادا نہیں کر سکتے۔ یہ واقعہ مکہ مکرمہ میں پیش آیا، اور اس وقت مکہ مکرمہ کے امیر حضرت عتاب ابن اسید رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ تو ایک روایت کے مطابق انہوں نے، اور دوسری روایت کے مطابق حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی تعلیم کے لیے مکہ مکرمہ میں چھوڑا تھا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خط لکھا، چاہے حضرت عتاب بن اسید نے لکھا ہو یا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا ہو، اور خط میں یہ بات بیان کی کہ بنو عمر بنو مغیرہ سے اپنی سودی رقم کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنو عمر کو وہ سودی رقم لینے سے منع کر دیا کہ تم اسے لے نہیں سکتے۔ ایک واقعہ تو یہ ہوا، دوسرا واقعہ یہ پیش آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کا شرکت میں کاروبار تھا، اور ان حضرات کی ایک سودی بڑی رقم بنو ثقیف سے وصول کرنا باقی تھی، جس کا انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا کو اس سے روک دیا، منع کر دیا۔
اور تیسرا واقعہ یہ ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کی ایک سودی بڑی رقم کسی تاجر سے وصول کرنا باقی تھی، جس کا ان حضرات نے مطالبہ کیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے انہیں روک دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں ربا کا، سود کا کتنا رواج رہا ہوگا۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ربا کی حرمت اور اس کے متعلق وعیدیں بیان کی گئی ہے۔ میں چند آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ان میں سے اکثر آیتیں آج ہی تراویح میں پڑھی ہیں۔ ایک آیت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ آیت کا پہلا جملہ ہے کہ جو لوگ ربا یعنی سود کھاتے ہیں، قرآن کریم نے اگرچہ کھانے کا لفظ استعمال کیا، لیکن اس کا ترجمہ ہوگا استعمال کرتے ہیں۔ اب چاہے ربا کھانے کی شکل میں ہو، پینے کی شکل میں ہو، لباس اور پوشاک کی شکل میں ہو، یا عمارت وغیرہ بنانے کی شکل میں ہو، کسی بھی طرح جائز نہیں۔ صرف سود کھانا نہیں، پینا بھی، پہننا بھی، عمارت میں اس کو استعمال کرنا بھی جائز نہیں۔ تو قرآن کہتا ہے جو لوگ ربا یعنی سود استعمال کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن اس حالت میں کھڑے ہوں گے جیسے کسی کو شیطان نے چھو کر مجنون اور دیوانہ اور پاگل بنا دیا۔ جس طرح مجنون کو راحت و تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، تو جو لوگ سودی کاروبار میں مبتلا ہو جاتے ہیں، انہیں بھی راحت و تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ ان کے پیش نظر صرف ایک ہی بات ہوتی ہے کہ مال آنا چاہیے، کہیں سے بھی آئے، کیسا بھی آئے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کے پہلے جملے میں فرما دیا کہ جو لوگ سود کو، ربا کو استعمال کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے جیسے کسی کو شیطان نے چھو کر مجنون اور دیوانہ بنا دیا۔ آیت کا دوسرا جملہ ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا۔ اس جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے یہاں ربا کا، سود کا کتنا رواج رہا ہوگا کہ کہتے ہیں خرید و فروخت ربا کی طرح، سود کی طرح ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ربا اور سود خرید و فروخت کی طرح ہے، لیکن اس قدر اس بیماری میں مبتلا تھے کہ کہہ رہے خرید و فروخت اور کاروبار سود کی طرح ہے۔ یہ کہنے والے اور ترتیب بدلنے والے بنو ثقیف کے لوگ تھے۔ تیسرے جملے میں اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بیان کر دیا، فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور ربا کو، سود کو حرام کر دیا۔ اس میں دونوں میں فرق ہو گیا، ایک چیز حلال ہے، ایک چیز حرام ہے۔ آیت کا چوتھا جملہ ہے
کہ ربا اور سود کے حرام ہونے کا حکم نازل ہونے سے پہلے جو لوگ اس میں مبتلا تھے ان کا کیا؟ اللہ فرماتے فمن جاءہ موعظۃ من ربہ فانتہی فلہ ما سلف وامرہ الی اللہ، کہ جو ربا اور سود کے حرام ہونے کا حکم آنے کے بعد باز آ جائے، رک جائے اور آگے اس میں مبتلا نہ ہو تو ماضی میں جو کیا وہ اللہ نے معاف کر دیا۔ اور پانچواں جملہ ہے وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ جو بندہ ربا اور سود کے حرام ہونے کا حکم آ جانے کے بعد بھی اس میں مبتلا ہوگا، یہ لوگ دوزخی ہے جس میں ان کو عرصہ دراز تک رہنا ہوگا۔ یہ پہلی آیت۔ دوسری آیت ہے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے یمحق اللہ الربا، کہ اللہ تعالی ربا کو یعنی سود کو مٹاتے ہیں۔ سود خور کی ظاہری حالت کو، ظاہری چمک دمک کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ ان کا مال جو بظاہر بڑھتا ہوا معلوم ہوتا ہے لیکن یہ سب کچھ مٹنے والا، فنا ہونے والا، تباہ ہونے والا ہے۔ اور فرمایا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ تعالی صدقات اور خیرات کو بڑھاتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ آدمی یہ سوچے کہ میں صدقہ اور خیرات دوں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا، میں فقیر ہو جاؤں گا، تنگ دست ہو جاؤں گا، یہ بندے کی غلطی ہے۔ اس غلط فہمی کو نبی علیہ السلام نے دور کیا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ وہ رب العالمین کے خزانے میں جمع ہوتا ہے، جس کا قیامت کے دن اس کو انشاءاللہ بے حد اجر ملے گا۔ تیسری آیت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور ما بقی سود کو، ربا کو چھوڑ دو اگر تم دولت ایمان رکھتے ہو۔ میں نے شروع میں جو 3 مختصر قصے سنائے بنو عمرو اور بنو مغیرہ کے، یا حضرت عثمان اور حضرت عباس کے، یا حضرت عباس اور حضرت خالد ابن الولید کے، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا اور سودی رقم چھوڑ دینے کا حکم دیا تھا، وہ تینوں واقعات اسی آیت کے ضمن میں علماء نے بیان کیے ہیں۔ چوتھی آیت جس میں اللہ تعالی نے اس عمل میں مبتلا ہونے والے کو بڑی سخت دھمکی دی ہے کہ جو لوگ سودی کاروبار میں، ربا میں مبتلا ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر وہ اپنی اس حرکت سے باز نہیں آتے، اللہ اکبر، کیا دھمکی دی؟ ان کو چاہیے کہ اللہ اور رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم نہیں رکو گے تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بتائیے کس میں طاقت ہے کہ وہ اللہ اور رسول کا مقابلہ کریں۔ 5ویں آیت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں
یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. یہ آیت کل انشاءاللہ پڑھی جائے گی. اے ایمان والو، تم ربا اور سود کو بڑا چڑھا کر مت کھاؤ. اہل عرب کی عادت تھی کہ اگر کسی کو قرضہ دیتے مقررہ مدت پر تو سود کے ساتھ وصول کرتے کہ 1 مہینے کی مدت پر 1000 روپے لیے اگر مہینے میں ادا کر دے تو 1100 روپے دینا ہے، اور اگر وہ 1 مہینے میں ادا نہ کر سکے تو پھر 100 روپے اور بڑھا دیے جاتے ہیں. یعنی سود پر سود، جس کو گجراتی میں چکرودھی ویاج کہا جاتا ہے. قرآن کریم نے اس سے روک دیا، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا. چھٹی آیت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے یہودیوں کی شرارتوں کو بیان کرتے ہوئے کہ یہودیوں کی شرارتوں کی وجہ سے ہم نے ان کے لیے حلال اور پاکیزہ چیزیں بھی حرام کر دی. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ. ان کی خباثتوں کی وجہ سے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ان کے ظلم اور مکاریوں کی وجہ سے رب العالمین نے عمدہ، نفیس اور پاکیزہ چیزیں بھی ان کے لیے حرام کر دی. تو ان کی شرارتیں کیا تھیں؟ خود بھی راہ حق سے بھٹکے ہوئے تھے، اوروں کو بھی گمراہ کر رہے تھے، سودی لین دین میں مبتلا تھے، لوگوں کے اموال کو ناحق طور پر استعمال کرتے تھے. اور 7ویں آیت جو 21ویں پارے میں ہے، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ. اس آیت کا ایک مطلب علماء نے یہ بیان کیا کہ جو سود اور ربا تم لیتے دیتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ اس سے ہمارا مال بڑھتا جا رہا ہے، رب العالمین کہتا ہے فلا یربو عند اللہ، مال اللہ کے نزدیک بڑھتا نہیں ہے. اور دوسرا مطلب یہ ذرا توجہ سے سنیں، اگرچہ یہ ربا تو نہیں لیکن اس میں ربا اور سود کا شبہ ضرور ہے. وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو کچھ ہدیہ دے، مثلا شادی بیاہ کے موقع پر کسی کو ہدیہ دیا اور وصول کرنے کا نمبر آئے، نیت یہ رکھے کہ ہمارے یہاں بھی خوشی کا کوئی موقع ہوگا تو وہ بھی ہمیں دیں گے بلکہ زیادہ دیں گے. کسی کے شادی بیاہ کا موقع تھا، ہم نے 500 روپے کا کور دیا اور ہم یہ نیت کرے کہ ہمارے یہاں بھی کوئی خوشی کا موقع ہوگا تو ہمیں 1000 کا کور ملے گا. اگرچہ یہ ربا نہیں لیکن اس میں ربا اور سود کا شبہ ضرور ہے. تو یہ چند آیتیں ہوئی. اب اس کے بارے میں حدیث سنیں کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی کیا مذمت اور برائی بیان فرمائی. مسلم شریف کے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ آقا نے فرمایا پہلے نمبر پر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، دوسرے نمبر پر کسی پر جادو کرنا، تیسرے نمبر پر کسی کو ناحق قتل کرنا،
چوتھے نمبر پر ربا اور سود کھانا، پانچویں نمبر پر یتیم کا مال کھانا، چھٹے نمبر پر میدان جنگ سے پشت پھیر کر بھاگنا، اور ساتویں نمبر پر مسلمان پاک دامن عورت پر تہمت لگانا۔ یہ 7 ہلاک کرنے والے اعمال ہیں، جن میں ایک ربا اور سود بھی ہے، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچنے کی تعلیم دی ہے۔ ایک روایت میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لعنت فرمائی ہے سود اور ربا کھانے والے پر، کھلانے والے پر، لکھنے والے پر، اور اس پر گواہ بننے والے پر۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ۔ ایک اور روایت میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الربا 70 جزءا، کہ ربا میں، سود میں 70 طرح کے گناہ ہوتے ہیں۔ ایسرها ان ينكح الرجل امہ، سب سے ہلکے درجے کا گناہ آدمی اپنی ماں سے بدکاری کرے، اس کے برابر ہے۔ اب ذرا سوچے کہ کتنا سنگین جرم۔ ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، درہم الربا یأکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنا، کہ سود اور ربا کا ادنا درہم جو بندہ جانتے ہوئے استعمال کرتا ہے، 36 مرتبہ زنا کرنے سے برا ہے۔ اور ایک روایت میں 33 مرتبہ زنا سے برا کہا گیا، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو بدن اور جسم حرام مال سے پرورش پائے، اس کے لیے تو جہنم کی آگ ہی بہتر ہے۔ ایک اور روایت میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایسا زمانہ آئے گا آدمی ربا اور سود سے تو بچ جائے گا، لیکن اس کے غبار اور دھوئیں سے نہیں بچ سکے گا۔ آج وہ زمانہ ہمارے سامنے ہے، ہم اسی میں جی رہے ہیں۔ آپ سوچیں کہ کیسے؟ جب یہ حدیث آئی، جس وقت ہم حدیث کی کتابیں پڑھ رہے تھے، تو میرے والد صاحب نور اللہ برکتہ نے اس کو سمجھایا مثال سے کہ آپ کو اگر غسل کرنا ہے اور صابن کی ضرورت ہے، آپ نے اپنی جائز اور حلال اور پاکیزہ کمائی سے بازار سے جا کر صابن خریدا اور آپ نے اس سے غسل کیا، ربا اور سود کا دھواں آپ کو لگ گیا، اس لیے کہ یہ صابن جس کارخانے میں بنا ہے، مالک نے وہ بینک سے لون لے کر قائم کیا ہے۔ اور اب تو ڈیجیٹل زمانہ ہے، اس لیے یہ مثال ہمارے لیے سمجھنا بہت آسان۔ چاہے ہم سود اور ربا سے بچ جائیں، لیکن اس کے غبار سے نہیں بچ سکتے کہ آپ کی سیلری بینک اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ وہ 4 طرح کے لوگوں کو جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ کون ہے؟ شراب پینے والا، سود کھانے والا،
یتیم کا مال کھانے والا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ ایک اور حدیث میں فرمایا جیسے جیسے قیامت قریب آتی چلی جائے گی زنا، شراب اور سود کی کثرت ہوتی چلی جائے گی۔ اور ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جس قوم کو، جس بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں اس میں سود کو عام کر دیتے ہیں۔ اور حاکم نے ایک روایت بیان کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ فقد احلوا بانفسهم عذاب اللہ۔ جب کسی قوم اور بستی میں زنا اور ربا یعنی سود کی کثرت ہونے لگتی ہے وہ بستی اپنے آپ کو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا لیتی ہے۔ تو نمونے کے طور پر میں نے یہ چند حدیثیں پیش کی جن سے ہم اندازہ لگائیں کہ شریعت اسلامیہ نے ربا اور سود کی مذمت اور برائی کو کس شان کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوگا کہ آخر ربا اور سود حرام کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تو ایک وجہ علماء نے یہ بیان کی ہے کہ مقروض کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانا۔ جو آدمی کسی مجبوری کی وجہ سے قرض کا مطالبہ کر رہا ہے اور ہم اس کو قرض تو دیں لیکن سود کے ساتھ دے تو یہ اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانا ہوا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے تجارت میں گھاٹا اور نقصان ہوتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے حسن سلوک کا اور احسان کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کا دوسرے پر بھروسہ اور اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ اور پانچویں وجہ یہ ہے کہ عام طور پر قرض لینے والا فقیر اور محتاج ہوتا ہے، دینے والا مالدار ہوتا ہے۔ جو دینے والا مالدار ہے وہ دے کر غریب اور فقیر پر رحم نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر رحم کیسے فرمائیں گے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ربا کو، سود کو حرام قرار دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ دنیا میں تو اس کے لیے برا انجام ہے، مرنے کے بعد جو برزخ کا عالم ہے وہاں بھی برا انجام ہوگا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شب معراج میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو پتھروں کو لقمہ بنا کر کھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو مجھے بتایا گیا کہ یہ لوگ سود کھانے والے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ بڑے بڑے کمروں کی طرح ہے اور اندر سانپ گردش کر رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں جو باہر سے دکھائی دے رہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے تو مجھے بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو ربا اور سود کو استعمال کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابر اور اسلاف اس سے بہت دور رہے۔ امام شعبی نقل کرتے ہیں کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اہل نجران کی جانب یہ پیغام لکھا
کہ اگر تم سود خوری میں مبتلا رہو گے تو ہمارے اور تمہارے درمیان جو معاہدہ ہے اسے ختم کر دیا جائے گا۔ اور آگے امام شعبی لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کسی سود میں مبتلا قوم سے معاہدہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اور ایک واقعہ کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے باغ کے کچھ عمدہ پھل امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھیجے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے واپس کر دیے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو تعجب ہوا اور کہا امیر المؤمنین آپ تو جانتے ہیں پورے مدینہ میں میرے باغ کے پھل سب سے عمدہ، نفیس اور اعلیٰ قسم کے ہیں، آپ نے واپس کر دیے۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑی رقم غالباً 10,000 درہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے قرض لیے تھے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ میں 10,000 وصول کرنے کے ساتھ ساتھ اسے بھی وصول کروں تو یہ تو ربا اور سود ہو جائے گا۔ آپ مثال سے سمجھو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ راستے سے جا رہے تھے اور راستے کے کنارے تیز دھوپ میں مکانوں کے سائے میں چل رہے تھے۔ ایک مکان آیا تو اس کے سائے میں نہیں گئے، دھوپ میں چلنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا؟ تو فرمایا کہ اس مکان والے نے مجھ سے قرض لیا ہے، اگر میں اس کے مکان کے سائے سے فائدہ اٹھاؤں تو یہ سود کا شائبہ ہو۔ اس کی برائی کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ تو میں نمونے کے طور پر کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ پتہ چلے کہ یہ کتنا سنگین جرم ہے اور اس کا انجام آخرت کے اعتبار سے، قبر کے اعتبار سے کتنا بھیانک ہے۔ ایک تو اس کا انجام یہ ہے کہ لوگوں میں عزت نہیں رہتی، حقارت، ذلتی اور رسوائی پیدا ہوتی ہے۔ خواجہ حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے مریدوں میں بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں، ولایت کے درجے پر بعد میں پہنچے، تھے پکے سود خور، لوگوں کو قرض دیتے اور سود کے ساتھ وصول کرتے اور اسی پر ان کا گزر بسر چلا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ان کی اہلیہ نے ان سے کہا کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، جاؤ کچھ انتظام کرو۔ تو یہ کھڑے ہوئے اور ایک ایسے بندے کے یہاں پہنچے جس نے ان سے قرض لیا تھا اور کہا میری رقم لوٹاؤ۔ کہا دینے کو کچھ نہیں ہے۔ کہا تمہارے گھر میں کیا ہے؟ تو بکرے کی ایک سیری تھی، کہا بس یہی ہے جس کو ہم پکائیں گے۔ تو سود میں اسی کو وصول کر کے لیا اور بیوی سے کہا کہ لے پکا۔ کہا جلانے کے لیے آگ نہیں، لکڑی کا انتظام کرو۔ کہا ٹھیک ہے۔ کسی اور کے یہاں پہنچے جس نے قرض لیا تھا اور اس کے یہاں جا کر سود میں لکڑیاں وصول کر کے لے آئے اور لا کر اپنی بیوی کو حوالے کی۔ اس نے آگ جلائی اور برتن رکھا، اس میں وہ سیری رکھی اور پکائی۔ جب ڈھکن ہٹا کر دیکھا تو پوری خون سے بھری ہوئی تھی۔ تو کہنے لگی دیکھ لیا آپ کے برے عمل کا انجام۔
دل پر چوٹ لگی، گھر سے نکل گئے، راستے میں بچے کھیل رہے تھے تو کہنے لگے ہٹو ہٹو حبیب سود خور آ رہا ہے، اور جھٹکا لگا کہ یا اللہ میری اتنی بدنامی، میری اتنی ذلتی، میری اتنی حقارت اور رسوائی، میرے عمل کی یہ سزا کہ بچے بھی مجھے کہہ رہے کہ حبیب سود خور آ رہا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے، صدق دل سے توبہ کی، اور جن جن کو قرضہ دیا تھا ان سب کا قرضہ معاف کر دیا۔ اب اللہ نے ان کو ولایت کے مقام پر پہنچایا کہ راستے سے جا رہے ہیں، وہی بچے کھیل رہے اور کہہ رہے کہ ہٹو حبیب اللہ کے ولی آ رہے ہیں۔ کہنے لگے یا اللہ یہ سب کچھ تیری وجہ سے ہے۔ گھر میں فاقے شروع ہوئے، بیوی نے کہا کچھ انتظام کرو، کہا ٹھیک ہے۔ گھر سے نکلے، مسجد میں پہنچے، پورا دن صبح سے لے کر شام تک عبادت میں مصروف رہے۔ شام کو خالی ہاتھ گھر پہنچے، بیوی نے کہا تم کچھ لائے نہیں؟ کہا میں جس کے یہاں کام کر رہا ہوں اور مزدوری کر رہا ہوں وہ بڑا کریم اور سخی ہے، اور اس نے مجھ سے کہا ہے ہر 10ویں دن تم کو ایک ساتھ تمہاری اجرت اور تنخواہ مل جایا کرے گی۔ بیوی کو کچھ پتا نہیں، صبح تو نکلتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، اب 10واں دن آ گیا، شام ہو گئی، کچھ انتظام نہیں ہو سکا، خالی ہاتھ گھر کی جانب لوٹ رہے ہیں۔ دل میں خیال آ رہا ہے کہ بیوی پوچھے گی کہ کچھ لائے نہیں، خالی ہاتھ چلے آئے، میں کیا جواب دوں گا؟ گھر پہنچے، بیوی نے کہا واقعی تم نے جس کے یہاں مزدوری کی ہے وہ تو بڑا کریم اور سخی ہے، اس نے تو یہ انار اور یہ 3000 درہم بھیجے ہیں۔ آنکھوں سے آنسو نکل آئے، دل میں کہنے لگے یا اللہ یہ سب کچھ تیری جانب سے۔ تو سود کا ایک برا انجام یہ ہے کہ دنیا میں حقارت اور ذلتی اور رسوائی نہیں ہوئی۔ دوسرا انجام یہ ہے کہ قبر میں اللہ تعالی عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ حدیث کے بہت بڑے امام ہیں، امام علی ابن المدینی رحمت اللہ علیہ، بہت اونچا مقام ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے والد کا انتقال ہوا، میں حافظ قرآن تھا اور اپنے والد کی قبر پر ایصال ثواب کے لیے پابندی سے میں جایا کرتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان کا مہینہ تھا، 27ویں رات گزری، میں نے سحری کھائی، فجر کی نماز پڑھی، نماز پڑھ کر میں اپنے والد کی قبر پر ایصال ثواب کے ارادے سے حاضر ہوا۔ میں وہاں کھڑا کچھ پڑھ رہا تھا کہ مجھے ایک قبر سے ہائے ہائے کی آواز آنے لگی۔ میں رک گیا، میں نے غور کیا تو قریب ہی کی ایک قبر سے وہ آواز آ رہی تھی، اور میں گھبرا گیا، گھبرا کر میں نے تو پڑھنا ہی چھوڑ دیا کہ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میں سمجھ گیا کسی بندے کو، اس صاحب قبر کو عذاب ہو رہا ہے، اور جیسے جیسے روشنی بڑھتی چلی گئی وہ آواز رفتہ رفتہ کم ہوتی چلی گئی۔ لوگوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ میں نے کسی سے پوچھا یہ کس صاحب کی قبر ہے؟ تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ فلاں کی ہے۔
امام علی ابن المدینی فرماتے ہیں کہ جس کا نام لیا وہ میرے ہی محلے کے رہنے والے ایک نیک آدمی ہیں، میں انہیں اچھے سے جانتا تھا، وہ دیندار متبع شریعت صوم و صلاۃ کے پابند عابد زاہد آدمی تھے، لیکن مجھے تعجب اس بات پر تھا کہ آخر وجہ کیا ہے، ان کو قبر میں عذاب کیوں ہو رہا ہے اور آواز باہر تک سنائی دے رہی ہے۔ میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ تھے بڑے دیندار اور ان کے یہاں اولاد نہیں تھی۔ جب بوڑھے ہوئے تو خیال آیا کہ بڑھاپے میں کام کاج کیا کرے، تو جو حلال کاروبار کا ذریعہ اللہ نے دیا تھا اسے بیچ دیا اور جو رقم آئی اس کو سود پر لگا دی، اور اس طرح سے ان کو ہر مہینے سودی ایک رقم مل جایا کرتی تھی۔ پورا دن مسجد میں رہتے، 5 وقتہ نماز کے علاوہ تہجد، اشراق، چاشت وغیرہ بھی پڑھتے، لیکن ہر مہینے جو سودی رقم ان کو پابندی سے ملتی تھی اسی پر ان کے گزر بسر کا انتظام تھا۔ امام علی ابن المدینی کہتے ہیں میں سمجھ گیا یہی ان کا یہ برا عمل ہے جس کی وجہ سے رب العالمین نے ان کو عذاب قبر میں گرفتار کر دیا، اور اس کا ایک انجام یہ ہے کہ اللہ تعالی نسلوں سے علم کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہ بڑا بھیانک انجام ہے۔ آج سے 70-80 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ جامعہ ڈھابیل میں پالنپور کا ایک طالب علم جس کا نام تھا محمد یوسف، وہ عربی صوم میں پڑھتا تھا اور سبق تھا حضرت مولانا بدر عالم صاحب میرٹھی رحمت اللہ علیہ۔ ان کے پاس حضرت کلاس میں تشریف لائے، کتاب کھولی، بند کر دی اور فرمایا بچوں آج پڑھانا نہیں ہے، آج کچھ نصیحت کرنا۔ بچے حیران ہیں کہ کیا نصیحت کریں گے؟ فرمایا بچوں 1400 سال پہلے جو صحابہ کرام گزرے جن کی سیدھی سادی مثالی زندگی تھی، اگر اس کی ادنا جھلک اور نمونہ دیکھنا ہو تو پالنپور سے ریلوے پٹری کے مشرقی علاقے میں جو قوم آباد ہے ان کو دیکھ لو۔ یہ ایسے سیدھے سادے ہیں اور ان کی زندگی ایسی سادی ہے جیسے کسی زمانے میں صحابہ کرام کی تھی۔ حضرت تعریف فرما، لیکن ساتھ میں ایک برائی بھی کر دی، فرمایا لیکن وہاں کوئی اچھا عالم پیدا نہیں ہوا۔ اب یوسف کو تعجب ہوا، وجہ کیا تھی کہ کوئی اچھا عالم کیوں پیدا نہیں ہوا؟ تو وہ قوم بنیوں سے سود لے کر کاروبار کیا کرتی تھی۔ محمد یوسف نے یہ سوچا اور گھر کے حالات پر نظر دوڑائی تو پتا چلا ان کے والد نے ہی سودی کاروبار شروع کیا تھا۔ اب انہوں نے ارادہ کر لیا کہ میں عالم نہ بنا تو کوئی بات نہیں، لیکن میری اولاد میں اچھے علماء ہونے چاہیے۔ میں نہیں پڑھوں گا چلے گا، لیکن میری نسل میں دین اور علم اور قرآن و سنت کی خدمت باقی رہنی چاہیے۔ اسی وقت سے پڑھائی چھوڑ گھر آئے، والد کو سمجھا، وہ نہیں مانے تو الگ ہو گئے
اور اپنی محنت سے کوئی کام کاج شروع کیا اور ایک ہی ارادہ ہے، ایک ہی دھن ہے اور ایک ہی بات ٹھان لی ہے، میں عالم نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں، لیکن میری اولاد میں اچھے عالم ہونے چاہیے۔ اللہ نے اس کی برکت یہ عطا کی کہ سود کو، ربا کو چھوڑا اور جائز اور حلال کا راستہ اپنایا، تو اللہ نے ان کی نسلوں میں علماء کو پیدا کر دیا۔ ان میں سے ایک تو ہمارے استاد ہیں، انہی یوسف کے جو سب سے چھوٹے صاحبزادے، ان سے ہم نے ترمذی شریف پڑھی ہے، اور وہ ہماری نگینہ مسجد کے امام ہیں حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب، جو 33 سال سے مدرسہ اشرفیہ میں پڑھاتے ہیں، اور انہی کے جو بڑے صاحبزادے وہ 15 سال دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث رہے، حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ۔ تو یہ کیسے ملا؟ ربا اور سود کو چھوڑنا۔ معلوم ہوا کہ جب کوئی بندہ اس میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ تعالی نسلوں سے علم دین کو اٹھا لیتے ہیں۔ آج ہمارا پورا معاشرہ اس وبا کے اور بلا کے دلدل میں الجھا ہوا ہے، پھنسا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم پر آئے دن مختلف قسم کے حالات آتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس بلا سے، اس وبا سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بھیانک اور برے انجام سے رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے۔ عمران حافظ جی بہت دنوں سے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ نصیب فرمائے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، لا إله إلا الله الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، لا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين۔ اللهم احفظنا يا خيار من جميع البلايا والأمراض، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رحيم يا كريم۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم احفظنا من النار، اللهم نجنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وإخواننا من النار، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طيبا واسعا وإيمانا كاملا وإيمانا دائما وقلبا خاشعا ويقينا صادقا
ولسانا ذاكرا ودينا قيما وصراطا مستقيما وشفاء من كل داء ودفاعا من كل بلاء وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إله العالمين ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ہمارے سارے گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے. اے اللہ ہم بڑے مجرم ہیں، گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، قصوروار ہیں، سر سے لے کر پیر تک. اے اللہ ہم گناہوں میں ڈوبے ہیں، دن رات صبح شام ہر دم ہر لمحہ آپ کی نعمتیں اور رحمتیں ہم پر پانی کی طرح برستی رہی، مگر ہم تو غدار نکلے، دھوکے باز نکلے، احسان فراموش نکلے. آپ کی دی ہوئی نعمتوں کو، آپ کی عطا کی ہوئی صلاحیتوں کو رب کریم ہم نے ہمیشہ نافرمانیوں میں، گناہوں میں، معصیات میں برباد کیا ہے. میرے کریم آقا اگر آپ معاف نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اے اللہ یہ تو بتا دے مغفرت کے خزانے کس کے پاس ہے، رحمت کے خزانے کس کے پاس ہے، بڑے بڑے مجرموں کو معاف کس نے کیا ہے؟ اے وہ کریم ذات جسے جان کر پکارو تو بھی جواب ملے، انجانے میں پکارو تو بھی جواب ملے. اے وہ کریم ذات جس کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، اے وہ کریم ذات جو مانگنے سے ناراض نہیں بلکہ خوش ہو جاتی ہے. اے اللہ یہ رحمت کا عشرہ ہے اور آپ کی رحمت کا دریا ٹھاٹھے مارتا ہے. ہم نے تو یہ پیغام اور خبر سنی ہے کہ رمضان کی ہر رات میں 6 لاکھ لوگوں کو جہنم سے چھٹکارا نصیب ہوتا ہے. اے اللہ ہم نے تیرے در پر ہاتھ اٹھا دیے، تو ہمیں یہاں لے آیا اور تو نے توفیق دی کہ ہاتھ پھیلاؤ. اے اللہ ہمارے بس میں جتنا تھا وہ ہم نے کر لیا، آگے معاف کرنا تو تیرے بس میں ہے. اے اللہ تیرے لیے کون سا مشکل کام ہے؟ اے کریم آقا بخش دے، اے اللہ معاف کر دے، پوری امت کو بخش دے. اے اللہ یہ امت گنہگار سہی، نافرمان سہی اے اللہ، لیکن آخر یہ تیرے لاڈلے نبی کی امت ہے. اے اللہ یہ بات بالکل سچ ہے کہ ہم نے تیرے نبی کے کلیجے کو زخمی کیا ہے. اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے. اے اللہ ہمیں ایک ایک لمحے کی قدر نصیب فرما دے. اے اللہ یہ امت تڑپ رہی ہے، بلک رہی ہے، سسک رہی ہے. اے اللہ امت کا کوئی پرسان حال نہیں. اے اللہ امت کو توڑا جا رہا ہے. اے اللہ امت پر رحم فرما. اے اللہ امت کی نصرت فرما، مدد فرما، حمایت فرما، حفاظت فرما. اے میرے کریم آقا ہم نے معاشرے کو بدترین معاشرہ بنا دیا. تیرے حبیب نے، تیرے نبی نے ہمیں پیارا اور صاف ستھرا معاشرہ عطا کیا تھا،
جو نبوی معاشرہ تھا، جو مدنی معاشرہ تھا، اے اللہ ہم تو ظالم نکلے، ہم نے معاشرے کو گندا بنا دیا۔ اے اللہ ہمارے معاشرے میں زنا عام ہے، ربا اور سود عام ہے، شراب اور نشیلی چیزوں کا تو پوچھنا ہی کیا۔ اے اللہ بچے بچے، لڑکے لڑکیاں سب اس میں مبتلا ہیں۔ اے اللہ یہ جو حالات آئے، جو بلا اور وبا آئی، اے اللہ یہ ہمارے نکمے اعمال ہی کی سزا ہے۔ اے اللہ تو ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما، ہمارے معاشرے سے ان برائیوں کو دور فرما۔ زنا اور بے پردگی حد درجہ عام ہو چکی ہے۔ اے اللہ ہماری جوان لڑکیاں غیروں کا کھلونا بن چکی۔ اے اللہ اپنی شرم و حیا کے جنازے نکال دیے۔ اے اللہ لڑکوں اور لڑکیوں میں شرم نام کی کوئی چیز نہ رہی۔ اے اللہ بے حیا ہو گئے، بے شرم ہو گئے۔ اے اللہ جوانی میں قدم رکھتے ہی زنا میں اور فحاشی میں مبتلا ہو گئے۔ اے اللہ اس کی نحوست سے ہمارے معاشرے کو پاک اور صاف فرما دے۔ اے اللہ ہمیں پاکیزہ معاشرہ عطا فرما، صاف ستھرا معاشرہ عطا فرما۔ اے اللہ لڑکیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ غیروں کے ہاتھ میں کھلونا بننے سے بچا لے، اپنی عزتوں کو اور عفت اور پاک دامنی کو سنبھالنے والا بنا دے، ظالمین کے جال میں الجھنے سے بچا لے۔ اے اللہ گھر گھر میں ایمانی اور قرآنی ماحول قائم فرما۔ اے اللہ گھر گھر میں دینی تعلیمی بیداری پیدا فرما دے۔ الہ العالمین کلمہ حق کی صدا پورے عالم میں پھیلا دے۔ الہ العالمین کلمۃ الحق کا بول بالا فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ بہت سے بندے بندیاں بیمار ہیں، روزے تک نہیں رکھ پا رہے ہیں۔ اے اللہ ان تمام کو صحت، عافیت، طاقت اور تندرستی عطا فرما۔ صیام و قیام پر اے اللہ ہمت عطا فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے ایمان کی حالت میں چلے گئے، آج اپنی اپنی قبروں میں میٹھی نیند سو رہے ہیں، اے اللہ ان تمام کی قبروں کو نور سے منور فرما، عطر سے معطر فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنا دے، رحمت کی بارش برسا دے۔ پروردگار عالم جو مقدمات میں الجھے ہوئے انہیں بری فرما۔ اے اللہ جو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، عافیت سے انہیں خلاصی عطا فرما۔ اے اللہ بے مکانوں کو مکان، بے دکانوں کو دکان، بے اولاد کو نیک اور صالح پاکیزہ اولاد اور بے جوڑ کو مناسب جوڑ عطا فرما۔ اے اللہ آخرت کی فکر نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے سامنے کھڑے ہونے کا استحضار نصیب فرما۔ اے اللہ جب بھی وقت آئے کلمہ حق کے ساتھ دنیا سے رخصت ہونا نصیب فرما۔ حسن خاتمہ عطا فرما، سوء خاتمہ سے حفاظت فرما۔ اے اللہ آخرت کی ذلتی اور رسوائی سے بچا لے، اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، آپ کی ملاقات اور آپ کی شفاعت اور آپ کے نورانی و پاکیزہ ہاتھوں سے حوض کوثر پر لذت جام نصیب فرما۔ میزان عمل میں نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے،
داہنے ہاتھ میں نام اعمال عطا فرما، پل صراط پر نور تام عطا فرما، بجلی کی رفتار پار لگا لے۔ اے اللہ ہم سب کو حرمین شریفین کی مقبول حاضری عافیت کے ساتھ بغیر رکاوٹ کے بار بار نصیب فرما، اور وہاں کے راستے آنے جانے کے عافیت کے ساتھ کھول دیجئے۔ حرمین شریفین کو پہلے کی طرح آباد فرما دیجئے۔ اے اللہ بہت طلب لگائے ہیں، اے اللہ تیرے گھر کی زیارت اپنی ان گنہگار آنکھوں سے کرنے کی، اور آنکھوں سے زیارت کر کر آنکھوں کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے لاڈلے نبی کے روزے کی جانب دیکھنا ہے، اور وہاں با ادب کھڑے ہو کر ہدیہ سلام پیش کرنا ہے۔ اے اللہ ریاض الجنہ میں نماز پڑھنے کے لیے دل بے چین ہو رہا ہے۔ اے اللہ ہماری اس بے چینی کو دور فرما، عافیت کے ساتھ وہاں کی مقبول حاضری بار بار نصیب فرما۔ اے اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام محض اپنے لطف و کرم سے نصیب فرما، اور ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔